مرتبہ مرید بیڑے جو آیا لکھے دنار مرید گھر رہی آیا جو ہے گڑو پاریاں بویلائی پیر حسن سوا گلے رحمہ انہیں ان چھپری وچ بے گئے تو فرمایا مریدہ میں آرام کرنا چاہنا وا ذرا اتنے تھی آبا مرید نال باغی ہے سامنے گلی ہے مرید پیر کو بیا گھٹے میں سبحان اللہ اے سعادت بھی بختیاں والے ملغیر تھی سبحان اللہ او بھی بختیاں والا جوانے جڑا بھرا کو مٹھی بھرے سبحان اللہ او بھی خوش نصیب ہے جڑا استاد کو مٹھی بھرے ہے او بھی مقدرہ والا ہے جڑا باپ دا چہرہ وے کے مٹھی بھرے ہے او بھی مقدرہ والا جڑے ماں نو مٹھی بھرے ہے ماں دے ہاتھ چھوے ہے لیکن او دی قسمت میراج تھی گئی مقدر تے قربان جوا جڑا پیر دی قدم چومے وقت جنو اے شرف نصیب مرید بہانے لئی کنار پہ مٹھی پہ بھرے ہے اچانک امی گلی وچ ایک کافر رنگ گیا ڈاڈا سونا سبحان اللہ پیر غلام حسن سوا غلام پہ کریم صبح دٹے میں قیداللہ سبحان اللہ یہ دوپہر دی روٹی کھا کے آرام کرنا نبی سونی سنت ہے ان کو قیداللہ دے پیر غلام حسن سوا غلام قیداللہ پہ فرمیندے سنت مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے محبت کی دل وچ آرام پہ کر دیں لب کشی درود جاری غلام مٹھی پہ بھرے لائے آرام آرام نالتے اچانک جوان جو گزرے بڑا سونائی بڑا حسینی ظلفہ سونیاں اگ سونی لیکن ہائی کافر غلام مٹھی بھی گھٹے نہیں اچانک مٹھی وچ تیزی آ گئی سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ مٹھی وچ تیزی آ گئی ہے پیر صاحب نے توجہ کی تھی فرمایا مریدہ جی حضور فرمایا خیر تھی ای ترغیب تو ہٹ گئی ہے زور کیوں لئی کھلے سبحان اللہ مرید تکلف ہوندے سبحان اللہ ہر مرید پیر کے سامنے دل والی گل نہیں آکھ سکتا میرے کو گل یاد آ گئی پیر مہر علی شاہ صاحب سبحان اللہ توجہ ہے جی پیر مہر علی شاہ صاحب آپ دی پہلا سانہ مبارک دے دینا لایا تے آپ دے کول جیڑا بندہ آوے نا تے کوئی دم شم کھینے تے اللہ کرم نوازی چکر دے بیبیاں کو پتہ لگیا پیر سید آیا بیٹھا ہے دعا دینا کہ اللہ پتر نے چھوڑے مائیاں بھجیاں بھجیاں آیا حضور اولاد کوئی نہیں آپ کا ایک غلام آئی بعد رہتا جی ہوگا نا اللہ رکھائی کے بعد جی ملک پینڈ آئی اس نے فرمایا ملک پینڈ آ ہونے سے لوٹ ہے کون آلے نال اجوین پہلے اور یہ لے جو مائی کو دم کر لے اجوین پیر میرے نشاہ سب دم کر دیتی کہ مائی کو آگیا ایگو کھا اللہ پتر دیسی اے عقیدت مندی سارا تو زیادہ ڈاڑی بیبیاں بھی ہوتی توجہ ہے یا کوئی نہ پیر کو اجوین دم لیتا گھر گئی رب کی کرم کی سال گزرے اللہ نے پتر دیتا کچھ عرصہ گزرے پتر رہا انگل پکڑ کے نبی صاحب کے دربار گھرنا یہ حضور تھوڑی دعا نہ ڈھیا پڑھاوی صحیح دنیا کا تعلیم ویڈیو تھی دین دی حضور کا غلام ہی بڑھو ہن جڑی میں پتہ چلے اور بھج جاوے اجوین گھر کے ونجی اتصال تو بعد اللہ اور حکمت جدید جو بڑھ گئی اور ساری امائیاں اپنے بچے پیر مہر علی شاہ صاحب دے استانے تے چھوڑیا گئیاں حضور انہاں کو پڑھاوی صحیح اپنا مرید ہی بڑھاؤ نبی سونے دی غلامی دی عشق والا ان کو سبق ہی دو وقت گزردا دوبارہ نبی لائے پیر مہر علی شاہ صاحب دی گل کیا کردا کوئی مرید بے تکلف ہوندا دوبارہ ویلا پیر مہر علی شاہ صاحب کلمہ کا فرمان دے اچانک پانچ بچے باہر اکٹھے تھے نا تے انہاں شور چ مچایا بچے ملن تے شور مچے ہیں بچے شور جو مچایا نا کہ پیر صاحب نے نگاہ کھولی فرمایا ملک پینڈ آئے باہر زور تیرا کرنا پہ ہے اور بے تکلف غلام ہے نوکر ہے انہیں تھائی مٹھی بھری فرمایا حضور باقی کوئی شے کوئی نہیں ساری تیری انوین ٹپ کی کھلی کچھ مرید بے تکلف ہونے فرمایا حضور باقی کوئی شے کوئی تھوڑی انوین ٹپ دی پڑی ہے جڑی انوین دیکھے اور پیر حسن سوا گلے رحمت مرید کے گل پیا کردم مٹھی دبائی زور پیر صاحب کھولی فرمایا خیری تیری مٹھی کے اندر تبدیلی آ گئی زور کیوں پہ لینا ہے فرمایا حضور زور نہ لیوا تو بھی موجود ہوئے او سونے کے چھوڑ لگا ویلا ہے حسن و جمال دا مالک اک سونی ہے زلفہ سونیا لیکن کاش کافر ہے سونا تو بھی موجود ہوئے اے بھی سونا ہوئے کہ جہنم وچ ونے تھوڑی ڈیوٹی دی کیڑی ضرورت
خاندان والے ماریا کلمہ چھڑا اج سارے کو تھوڑی جی پولیس والی کو توجہ ہے یا کوئی نہ اساں راہ بدل لینے لیکن سچے غلامان کیوں ماریا ماں خاندان والے آخر کار سرگودا شہر دے اندر کیس تھی گیا کہیں پوچھیا تو کلمہ پڑھایا کہیں انہاں گلی تک درویش فقیر راہ دے غلام حسن سواگ دنائے جادو کر کے انہیں کلمہ چا پڑھایا ہے پیر غلام حسن سواگ علیہ رحمہ دیتے سرگود شہر عدالت چے انگریز دی حکومت کیس تھی گیا چٹھی گئی پیر غلام حسن سواگ علیہ رحمہ سرگود شہر آؤ جادو کر کے بچے نے کلمہ پڑھایا ہے سرگود شہر کے نو تشریف پیر غلام حسن سواگ مرید کو آکھیا چل وہ جو ٹوریا تھے پیر صاحب نے ایک مسلح چاہیا توجہ ہے یا ماں مسلح چاہیا اپنی چٹھی چادر موٹے دھڑک کے مرید بھاج آیا ہے ادھے حضور یہ مسلح تو میں کو لیو آپ فرمائے جڑا کم میرے ہو میں کرے ساں جڑا کم تیرے چل دیا سرگود شہر تشریف ہے عدالت لگی ہوئی ہے وکیل کافر جج کافر سنن والے کافر ایک اللہ حضور دا غلام کھڑے اتنا درویش کو دے باہر کھلو شاید تو ایک نسلی باہر کھلو جج صاحب جی پہلی نگاہ لائی فقیر صاحب نے چہرہ جھکا ہوئے پیر حسن غلام صاحب آپ تلے پوین دیں پیر صاحب نے چہرہ ہوئے کہ جج صاحب پہلے سوال کیتا ہے انادت دعویٰ ہے جادو کر کے ان کو کلمہ پڑھا ہے سچا ہے وقت نہیں لگ گئی جادو کر کے کلمہ پڑھا ہے نہیں آپ خاموش ہیں وہ جب دوسری مرتبہ پھر سوال کی تھا تُسیا غلام حسن سواگ کہ تُسا جادو کر کے کلمہ پڑھا ہے اور فقیر دی نگاہ اٹھے تو کچھ تھی نہیں فقیر دی نگاہ اٹھے آپ نے اولے نگاہ چاہیے تو فرمایا کیا دیں انہیں عقل تو ہے جو پہ جادو کر کے کلمہ پڑھا ہے آپ نے نگاہ لئیے فرمایا وے ججا تے کو میں آنکھیں کی کلمہ پڑھ جج جڑا عدالت کی کرسی کی بیٹھا یا آپ جلال چیا ہے فرمایا تے کو میں آنکھیں کی کلمہ پڑھ جج نے کلمہ پڑھنا شروع کر چھوڑیا نگاہ جو پھریے تے وکیل کھلے نے فرمایا انہاں کو میں آنکھیں کی کلمہ پڑھو او کلمہ پڑھنا لگ پائے نال مجمعی فرمایا انہاں کو میں آنکھیں کی کلمہ پڑھو پوری عدالت جی کلمے دی آواز گھوج گئی ہے تے ایک ہی نعرہ لا سمجھے نہ پیار ذرا گونج کے پڑھ لا